الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے وہ ان معاہدوں کی منسوخی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ چونکہ مشرکین کی جانب سے بدعہدی کی گئی تھی، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ معاہدوں کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے تو ان کے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تاہم جن لوگوں نے معاہدوں کی وفاداری اور پاسداری کی ہے تو اشہر حرم جب گزر جائیں، جو محترم مہینے ہیں، ان کے ختم ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے جنگ اور قتال کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اسلام کی دعوت اور کفر اور عالم کفر سے مقابلہ مسلمانوں کے جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں مشرکین کی مذمت ہوئی ہے، ان کی بدعہدیوں کا ذکر ہے، اور یہود اور نصارہ اہل کتاب جو ہے ان کی جو بدعہدیاں تھیں ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر جو یہود اور نصارہ تھے ان کے جو پوپ اور پادری تھے وہ اپنا ناحق لوگوں کا مال حاصل کرتے اور ان کے اندر تصرف کرتے، ان کو حاصل کر کے سونے اور چاندی کے خزانے بنا لیتے تھے، جبکہ اللہ کے جو حق ہے وہ اس میں سے ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ جو مال اور متاع انہوں نے جمع کر رکھا ہے، کل یوم حساب کے دن اللہ تعالیٰ اس مال کو جہنم کی بھٹی میں تپانے کے بعد ان کی جو ہے پشتوں کے اوپر اور ان کے پیشانیوں کے اوپر اور ان کے جو ہے گھٹنوں کے اوپر وہ داغا جائے گا ان کے مال کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر غزوہ حنین کا ذکر فرمایا، مسلمانوں کو فرمایا کہ جنگ بدر میں آپ کی تعداد کم تھی، ہم نے آپ کی مدد اور نصرت فرشتوں کے ذریعے سے کی، لیکن جب غزوہ حنین میں آپ کی تعداد زیادہ تھی تو آپ لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں تو آپ غالب آ جائیں گے، جبکہ غلبہ جو ہے، قوت اور فتح جو ہے، نصرت جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ کوالٹی کے اعتبار سے ہے کہ ایمان کس کا زیادہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، قوی ہے اور پکا ہے، پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ کامیابی، نصرت، مدد، فتح اور فلاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، تو جبھی آپ کو وہ پھر اس میں غزوہ حنین میں بھی کامیابی سے آپ ہمکنار ہوئے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا ہے سورۃ توبہ کے اندر، اس کا اپنا غار ثور کا جو ہجرت کا سفر ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار اور مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت اور صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر سفر ہجرت پر مکہ سے روانہ ہوئے، مشرکین کی جو سوچیں اور سازشیں تھی، جو وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یا قتل کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں یا آپ کو جلا وطن کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سورہ انفال میں ذکر فرمائی کہ میں نے ہم جو تدبیر ہے، بہتر تدبیر وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مکہ سے ان کے چنگل سے نکالا، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کا آغاز فرمایا، اور جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو کفار تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، وہ ہمارے اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں وہ پا لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ مدد اور نصرت جو ہے، کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دستیاب ہوتی ہے۔
اس سے آگے چل کے سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے راستے سے روکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی اور برائی جو ہے اور انجام کار ان کا جو بد ہے ان کو خوشخبری اور نوید سنا دیجیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات متمیزہ جو ہے امتیازی صفات ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ مومنین نیکی کا حکم دیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور جو ہے اپنا اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور دیگر فلاح اور خیر کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے حکم کو بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو حرم کی جو تولیت ہے اس سے جو ہے معزول فرمایا کہ مساجد جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے، حرم ہے یا مسجدیں ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں کی ذمہ داری دیکھ بھال کا فریضہ جو ہے وہ اہل اللہ کو، اہل ایمان کو حق ہے کہ وہ اس کی مراجعت یا مراعات کا لحاظ اور پاس رکھیں، نگہبانی کا فریضہ سر انجام دے۔ لیکن مسجد کے اندر اللہ کا گھر جو مسجد اللہ کا گھر ہے اس کے اندر اہل شرک کا دخول اس کو منع کیا گیا، اور ان کی ذمہ داری اس کو دیکھ بھال کرنا یا ان کو جو حجاج کرام آتے ہیں ان کو کھلانا پلانا، ان کے مسجد کی تعمیر اور توسیع کے اندر حصہ ڈالنا، یہ ان کو قطعاً فائدہ نہیں دے گی مشرکین کو، چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اہل ایمان ہونا ضروری ہے مسجد کو سنبھالنا اس کی تولیت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے منافقین کی جانب سے جو مسجد زرار قائم کی گئی تھی اس کی بھی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ مسجد اس لیے دراصل منافقین نے قائم کی کہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو، اختلاف اور انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے، جدائی ہو جائے، وحدت کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ داغ بیل ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کفار کی جو صفات ہے، جو صفات بد ہے یعنی بری صفات، ان کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے السابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین آمنوا تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز العظیم۔ سابقون الاولون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن صحابہ نے بیعت کی اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور انہوں نے ایمان کی، اہل ایمان کی نصرت بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا اور ان کے لیے جنت کا انعام کا بھی اعلان فرمایا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے صحابہ کرام ہی کی صفات میں التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ صفات جو ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جو ہے نیکی کے کام کرتے ہیں اور دیگر جو خیر کے کام میں ان کو انجام دیتے ہیں، وہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آگے چل کر سورہ توبہ کے اختتام سے پہلے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے یہ بات لازم قرار دے دی کہ ان کے اندر ایک علمی اور تعلیمی تحریک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے، یعنی سب کے سب مسلمان علم حاصل کریں، فرض علم حاصل کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس قدر علم جو ہے مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ دین کے اندر مکمل جو ہے درک حاصل کر لیں، گہرائی عمق نظر بھی ہو اور وسعت نظر بھی ہو، دونوں صفات کے ساتھ وہ متصف ہوں، اور پھر وہ اس علم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھروں سے یعنی ہجرت کر کے وہ علم حاصل کریں گے، سفر کریں گے، اور جو ہے وہ مصر اور شام کی طرف جائیں گے، عرب ممالک میں جائیں گے، شرق اور غرب میں علم کی تشنگی حاصل کو بجانے کے لیے وہ پیش قدمی کریں گے۔ جب علم سے مسلح ہو جائیں گے تو اپنی قوم میں واپس آئیں اور اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، شاید کہ وہ جو ہے ڈرنے والے بن جائیں اور اللہ کی طرف وہ رجوع کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ جو منافقین لوگ ہیں، جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، کدورت ہے، وہ لوگ جو ہے کیسے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے احساس دلانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو رسول بھیجا وہ رسول کون سا رسول ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے
آپ اس رسول کی ناقدری کر رہے ہیں، جبکہ وہ رسول تو وہ رسول ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے، ان کی خاصیت اور فضیلت اور مقام اور مرتبہ تو ایسا متمیز ہے کہ وہ اپنی جان پر آپ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی آپ کے غم میں ہلکے ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے کلمہ اسلام کیوں نہیں پڑھتے، جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، وہ جنت کی طرف آنے والے کیوں نہیں بن جاتے، وہ افتراق اور انتشار اور فساد کی طرف کیوں جا رہے ہیں، وہ محبت اور مودت اور اتحاد اور وحدت کی طرف جو ہے جماعت کی یکسوئی یگانگت کی طرف کیوں نہیں آتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو رحیمی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکان کیے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کے سب امور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، جو رب عرش عظیم ہے اسی کی دسترس میں، اسی کے ہاتھ میں سارے انجام کار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ہمیں اسلامی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اپنے احکامات ہیں قرآن حکیم کی صورت میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ اور سلف صالحین صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جو سیرت اور زندگی ہے اس کو بطور نمونہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔